اسلام آباد میں جاری مذاکرات میں اہم پیشرفت ایران امریکہ مذاکرات کا ایک اور مرحلہ آج ہوگا۔ پاکستان کی ثالثی میں مذاکرات کا پہلا مرحلہ 14 گھنٹے طویل رہا۔ ایرانی حکومت نے کہا ہے کہ پاکستان کی تجویز پر مذاکرات کا ایک اور دور ہوگا۔ فیصلہ ایرانی اور امریکی وفود کی رضامندی سے کیا گیا۔ دونوں ممالک کی تکنیکی ٹیموں نے دستاویز کا تبادلہ کیا۔ جو بعض اختلافات رہ گئے ہیں اس کے باوجود مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ 1979 کے بعد امریکہ اور ایران میں اعلیٰ سطح براہ راست مذاکرات امریکی وفد نائب صدر جے ڈی وینس، سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر پر مشتمل۔ ایرانی وفد میں اسپیکر باقر غالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی شامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس حکام نے کہا ہے کہ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران مذاکرات بدستور جاری ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کئی گھنٹوں سے مذاکرات میں شریک ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات طویل ہیں۔ دوسرے دن کے صبح کا آغاز ہو گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ پاکستان کی ثالثی میں ہفتے کی صبح شروع ہوئے مذاکرات ابھی تک جاری ہیں۔ ایران کے وفد نے مصروف اور طویل دن گزارا۔ ایران کے ساتھ اسلام آباد میں مذاکرات جاری ہیں۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ مذاکرات کامیاب ہوں نہ ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم ایران کو شکست دے چکے، امریکہ جنگ جیت چکا ہے۔ اگر چین ایران کو ہتھیار فراہم کرتا ہے تو اسے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ ایران نے پانی میں چند بارودی سرنگیں لگا رکھی ہیں۔ ہمارے پاس بارودی سرنگیں صاف کرنے والی مشینری ہے۔ آبنائے ہارمز کی صفائی کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں ایرانی مذاکراتی وفد قومی مفادات کا بھرپور دفاع کر رہا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اسلام آباد امن مذاکرات پر ٹوئٹ، کہا کہ عوام کی خدمت کا مشن کسی صورت نہیں رکے گا۔ مذاکرات کا نتیجہ جو بھی ہو، حکومت ہر حال میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ اسلام آباد مذاکرات میں ایرانی مفادات پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان میں موجود اپنے مذاکراتی وفد کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ اسلام آباد مذاکرات میں شریک تمام فریق ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ فریقین ایسے کسی اقدام سے باز رہیں جو اس موقع کو نقصان پہنچائے۔ انڈونیشیا کا پاکستان میں امریکہ ایران مذاکرات کا خیر مقدم۔ انڈونیشی وزارت خارجہ نے کہا کہ فریقین زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں، خود مختاری، علاقائی سالمیت، بات چیت اور سفارتکاری کو فروغ دیں۔ مذاکرات سے پہلے وزیر اعظم کے ساتھ امریکی اور ایرانی وفود کی الگ الگ ملاقاتیں۔ شہباز شریف سے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ملاقات کی۔ خصوصی ایلچی سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر بھی موجود تھے۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شریک ہوئے۔ دونوں ممالک کا خطے میں امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان خطے میں دیرپا امن چاہتا ہے۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر غالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم کا دنیا میں امن و استحکام کے لیے ثالثی کے کردار کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سورہ آل عمران کی آیت شیئر کر دی اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ امریکی اور ایرانی وفود کا پاکستان آمد پر فقید و مثال استقبال۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے امریکی وفد کو پاکستان آمد پر ویلکم کیا۔ ایرانی وفد اسپیکر پارلیمنٹ محمد باقر غالیباف کی قیادت میں اسلام آباد پہنچا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی ہمراہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔
اسلام آباد ٹاک آف دی ورلڈ بن گئی. دنیا کی نظریں پاکستان پر. اسلام آباد ایران اور امریکہ کے تاریخی مذاکرات کا میزبان. کوریج کے لیے دنیا بھر سے صحافیوں کے اسلام آباد میں ڈیرے. جناح کنونشن سینٹر میں صحافیوں کے لیے ایک چھت تلے تمام ضروری سہولیات میسر. ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی، پرنٹرز، کمپیوٹرز اور اسکرین نصب. پل پل کی رپورٹنگ. پاکستان عالمی میڈیا کی سرخیوں میں. دنیا نیوز کی مسلسل خصوصی ٹرانسمیشن. نامور سیاستدانوں اور تجزیہ کاروں کے جاندار تبصرے. مستند خبریں دنیا نیوز پر. امریکی جہازوں USS فرینک ای پیٹرسن اور مائیکل مرفی کا آبی گزرگاہ کی حفاظت کے لیے آپریشن. امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کہتے ہیں 2 امریکی جہاز آبنۂ ہرمز سے گزر کر خلیج عرب پہنچ گئے ہیں. دونوں جہاز آبنۂ ہرمز کو بارودی سرنگوں سے صاف کرنے کے مشن پر ہیں. آبنۂ ہرمز سے ایرانی پاسداران انقلاب کی بچھائی گئی سرنگیں ہٹائی جائیں گی. امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ آبنۂ ہرمز پر اب بھی ایران کا کنٹرول برقرار ہے. امریکی فوج نے آبنۂ ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی کا مشن شروع کر دیا ہے. دونوں بحری جہازوں نے آبنۂ ہرمز سے گزر کر خلیج عرب میں آپریشنز انجام دیے. آنے والے دنوں میں اضافی امریکی فوجی اور زیر آب ڈرونز بھی اس آپریشن میں شامل ہوں گے. آزادانہ تجارت کے فروغ کے لیے اس محفوظ راستے کو جلد میری ٹائم صنعت سے شیئر کریں گے. ایرانی فوج نے آبنۂ ہرمز میں امریکی جہازوں کے آپریشن کا دعویٰ مسترد کر دیا. پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ فوجی جہاز نے آبنۂ ہرمز سے گزرنے کی کوشش کی تو شدید رد عمل آئے گا. صرف غیر فوجی جہازوں کو محفوظ اور مخصوص ضوابط کے تحت گزرنے کی اجازت ہے. آبنۂ ہرمز سے کسی بھی بحری جہاز کی آمد و رفت کا اختیار صرف ایران کی مسلح افواج کے پاس ہے. خود پرستی اور دولت کی پرستش بہت ہو چکی. کیتھولک پیشوا پوپ لیو کی جنگ پسند عناصر پر کڑی تنقید. کہا کہ طاقت کے مظاہرے بہت ہو چکے، جنگ بہت ہو چکی. حقیقی طاقت زندگی کے لیے خدمت کرنے سے ظاہر ہوتی ہے. قومی رہنماؤں سے کہتے ہیں کہ بس کریں، اب امن کا وقت ہے. مذاکرات اور ثالثی کی میز پر بیٹھیں، اسلحے کی منصوبہ بندی کرنے والی میز پر نہ بیٹھیں. اسرائیلی وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ایران اور اتحادیوں کے خلاف لڑائی جاری رکھیں گے. نیتنیاہو کا ترک صدر رجب طیب ایردوان پر ایران کو سہولت دینے کا الزام. کردوں کے قتل عام میں ملوث ہونے کا بھی الزام عائد کر دیا. نیتنیاہو کے بیان پر ترک صدارتی دفتر کے سربراہ برہان الدین کا سخت رد عمل. نیتنیاہو کو غزہ میں نسل کشی اور خطے میں حملوں میں ملوث قرار دے دیا. کہا کہ نیتنیاہو کی گرفتاری کے وارنٹس جاری ہو چکے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم سیاسی بقا کے لیے خطے کو تصادم میں دھکیلنا چاہتے ہیں. نیتنیاہو اخلاقی اور قانونی حیثیت کھو چکے ہیں. انہیں انسانیت کے خلاف جرائم کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا. سابق اسرائیلی نائب چیف آف سٹاف یائر گولان کی نیتنیاہو پر کڑی تنقید. کہا کہ نیتنیاہو دباؤ میں ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم جانتے ہیں کہ جنگ کے مقاصد حاصل نہیں ہوئے. فاتح کو اپنی جیت کا اعلان دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی. نیتنیاہو اور ان کی حکومت کو گھر بھیجنے کا وقت آ گیا ہے. اسرائیل میں نیتنیاہو حکومت کے خلاف مظاہرات. تل ابیب میں مظاہرین کی احتجاجی ریلی. اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف شدید نعرے بازی. مظاہرین کا نیتنیاہو سے تمام جنگیں روکنے کا مطالبہ. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایران کی مرکزی بینک کے گورنر ڈاکٹر عبد الناصر ہمتی کی ملاقات. فریقین کا مسلسل مکالمے کی اہمیت پر زور. خطے میں امن و استحکام، اقتصادی تعاون اور مشترکہ ترقی کے لیے ناگزیر ہیں. فریقین کا اعادہ. ملاقات اسلام آباد ٹاکس کے موقع پر ہوئی. امریکہ ایران مذاکرات کا آغاز اہم کامیابی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے عرب ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ بمباری رک گئی. امید ہے کہ جنگ بندی مستقل امن کا پیش خیمہ ثابت ہوگی. مذاکرات کے لیے پاکستان، سعودی عرب، ترکی، قطر، چین اور GCC ممالک نے مشترکہ کوششیں کی.